بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیو، آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 20 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، تاریخ ولادت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو تاریخ ولادت کے اعتبار سے صحیح ترتیب آپ کا ڈی آپشن ہو جائے گا۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار کی ولادت 1846 عیسوی کو ہوئی ہے۔ مرزا ہادی رسوا کی 1858، عبدالحلیم شرر 1860 اور انتظار حسین 1923۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن ڈی ہو جائے گا۔ رتن ناتھ سرسار کی پیدائش 1846 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو لکھنؤ میں، اور وفات 1902 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ ہادی رسوا کی پیدائش 1858 عیسوی کو لکھنؤ میں، اور وفات حیدرآباد میں 1931 عیسوی کو۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں، اور وفات جو ہے ان کی لکھنؤ ہی میں 1926 عیسوی کو ہوئی ہے۔ انتظار حسین کی 1923 عیسوی کو بلند شہر میں، اور وفات 2016 عیسوی کو لاہور میں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تو رتن ناتھ سرسار کا جو داخلہ نصاب ہے ساتھیو، یہاں بات کر لیتے ہیں ان کے داخلہ نصاب ناول کے۔ رتن ناتھ سرسار کا ناول ہے فسانۂ آزاد۔ فسانۂ آزاد آپ کو معلوم ہوگا یہ کب شائع ہوا؟ تو 1880 عیسوی میں شائع ہوا ہے فسانۂ آزاد، ناول فسانۂ آزاد، اور اس پہ 4 جلدیں ہیں۔ 4 جلدوں پر مشتمل یہ ناول ہے، اور 6 پلاٹ ہیں۔ بہت ہی ضخیم ناول ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا ناول آپ کو معلوم ہوگا امراؤ جان ادا، جو 1899 عیسوی میں شائع ہوا، امراؤ جان ادا، اور امراؤ جان ادا 25 حصوں پر مشتمل ہے۔ عبدالحلیم شرر کا ناول کیا ہے؟ تو فردوس بری، یہ بھی 1899 میں شائع ہوا، اور فردوس بری 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب پریوں کا غول ہے۔ انتظار حسین کا ناول کیا ہے دوستو؟ تو انتظار حسین کا ہو جائے گا بستی، جو 1980 عیسوی میں شائع ہوا، اور بستی جو ہے یہ کتنے ابواب پر مشتمل ناول ہے؟ تو بستی 11 ابواب پر مشتمل ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل میں 2 زمرے مکمل شعر کی حیثیت سے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا، دل کو نہ پوچھ معرکہ حسن و عشق میں کیا جانیے، غریب کہاں کام آ گیا۔ یہ اشعار ہیں جگر مراد آبادی کے شعری مجموعہ، معاف کیجیے گا، جگر مراد آبادی کے شعری مجموعہ آتش گل سے لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آتش گل سے اخذ کیے گئے ہیں۔ یہ جو اشعار ہیں، سی اور ڈی آپشن آپ کا درست جواب ہو جائے گا چوتھا۔ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا، دل کو نہ پوچھ معرکہ حسن و عشق میں کیا جانیے، غریب کہاں کام آ گیا۔ تو یہ اشعار جگر مراد آبادی کے شعری مجموعہ آتش گل سے لیے گئے ہیں۔ آتش گل کے کچھ اور اشعار ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ غم میں بھی ہے سرور و ہنگامہ آ گیا، شاید کہ دور بادۂ گلفام آ گیا، دیوانگی ہو عقل ہو امید ہو کہ یاس، اپنا وہی ہے وقت پہ جو کام آ گیا، دل کے معاملات میں ناصح شکست کیا، 100 بار حسن پر بھی یہ الزام آ گیا، صیاد شادماں ہے مگر یہ تو سوچ لے، میں آ گیا کہ سایہ تہے دام آ گیا۔ تو اس طریقے سے یہ اشعار ہیں، اور اسی میں سے یہ سوال یہاں سے بنا ہے، اور پہلے والا میں سے۔ چلیے اگلا سوال۔ ویسے جگر مراد آبادی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کیا جائے تو جگر مراد آبادی 1890 سے 1960 والے ہیں۔
چلیے زبانی اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب بتائیے گا، یہ بھی ایک طرح سے بہت ہی اچھا سوال ہے جی۔ تو زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب دوستو صبرس ہو جائے گا 1635 ملا وجہی کی، فٹافٹ کریں گے۔ کربل کتب فضلی کی ہو جائے گا 1732-33۔ بستان خیال میر محمد تقی خیال کا ہے 1757-58۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن یہ ہو جائے گا۔ باغ و بہار 1802 میں مکمل ہوا، 1804 میں شائع ہوا، تو اس اعتبار سے یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے صبرس ہی ہوگا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل میں ناولوں اور ان کے کردار کے نام دیے گئے ہیں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو چھمی جان جو ہے یہ فسانہ آزاد کا کردار ہے۔ سلطانہ جو ہے یہ خدا کی بستی کا کردار ہے۔ نعیم جو ہے یہ اداس نسلیں کا کردار ہے۔ اور داتا دین منشی پریم چند کا ناول گودان کا کردار ہے۔ یعنی اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ خدا کی بستی یہ شوکت صدیقی کا ناول ہے، آپ کو معلوم ہوگا یہ ناول 1958 میں شائع ہوا، خدا کی بستی۔ اور خدا کی بستی میں کتنے ابواب ہیں تو یاد رکھیے گا دوستو، یہ 11 فصلوں پر مشتمل ناول ہے۔ اس کے مصنف ہیں شوکت صدیقی، جن کی پیدائش 1923 کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے شوکت صدیقی کی پیدائش؟ تو لکھنؤ میں، اور وفات 2006 کو کراچی میں ان کی ہوئی ہے۔ تو یہ بات ہو گئی شوکت صدیقی کے ناول خدا کی بستی کی۔ اب بات کر لیتے ہیں گودان۔ تو یہ گودان 1936 میں شائع ہوا ہے، منشی پریم چند کا ناول ہے۔ منشی پریم چند جو 1980 میں پیدا ہوئے تھے بنارس کے لمحی گاؤں میں، اور وفات 1936 میں ہوئے تھے۔ یاد رکھیے گا ناول گودان 36 ابواب پر مشتمل ہے۔ فسانہ آزاد کے بارے میں بات کی جائے تو پنڈت رتن ناتھ سرشار، اس کے بارے میں اوپر ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ چلیے اداس نسل دیکھ لیتے ہیں۔ اداس نسل یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ یہ ناول جو ہے اداس نسل کتنے ابواب پر مشتمل ہیں تو چار ابواب ہیں اس میں، اور یہ ناول 1963 میں شائع ہوا اداس نسل۔ اس کے مصنف کون ہیں تو عبداللہ حسین صاحب کی پیدائش 1931 کو ہوئی ہے۔ کہاں تو راولپنڈی میں، اور وفات 2015 کو کب ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے تو لاہور میں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ مرنا اور جینا آپ کو معلوم ہوگا یہ صنعت تضاد کہلاتا ہے، اور صنعت تضاد کا دوسرا نام طباق ہے۔ صنعت تضاد کا دوسرا نام کیا ہے تو طباق۔ تو صنعت تضاد کو طباق بھی کہا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا۔ چلیے اگلا سوال۔ مصنفین اور کتابوں کے اعتبار سے درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستوں، تو فضل علی فضلی کا ہو جائے گا کربل کتھا۔ حبیب تنویر کا ہو جائے گا ساتھیوں ڈرامہ آگرہ بازار۔ محمد حسن کا ہو جائے گا ضحاک، اور صبرس ملا وجہ۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن جو ہے وہ ہو جائے گا تیسرا۔ اب ان سبھی کے بارے میں نے پچھلی کلاس میں ذکر کر دیا تھا، تو بڑھتے ہیں فٹافٹ اگلے سوال کی طرف۔ ارسطو کی کتاب کا اردو میں بوتیقا کے نام سے کس نے ترجمہ کیا تھا؟ جی تو عزیز احمد نے کیا تھا شعریات کے نام سے۔ اور اس کے علاوہ جمیل جالبی نے بھی کیا ہے، شمس الرحمن فاروقی نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایک سیکنڈ، شعریات والا میرے خیال سے دوستوں وہ شمس الرحمن فاروقی نے ہی کیا تھا شعریات کے نام سے۔ یہ ارسطو کے بوتیقا کا جو ترجمہ ہے شعریات۔ اور عزیز احمد نے بھی جو کیا ہے
تو وہ بھی جو ہے شاید اسی نام سے ہے یا دیگر نام سے ہے، لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو فی الحال جو ہے اسے اگر آپ ایسے یاد رکھیے، عزیز احمد، شمشیر احمد فاروقی اور جمیل جالبی نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ تو کنفرم ہے، شعریات کے نام سے جو ہے فاروقی صاحب اس کا ترجمہ کیے ہیں، بطیقہ کا ترجمہ شعریات کے نام سے. چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی دوستو، تو ملا وجہی ابن نشاطی غواسی، ان کا تعلق جو ہے آپ کو معلوم ہوگا، یہ گولکنڈہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، یعنی یہ قطب شاہی دور سے تعلق رکھتے ہیں، قطب شاہی. اور اس کے علاوہ جو ہے ساتیہ ملک، خوشنود، مقیمی اور رستمی، ان کا تعلق عادل شاہی دور سے. یہ والے قطب شاہی اور یہ والے عادل شاہی. چلیے تو اس اعتبار سے آپ کا یہ اور سی رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی، تو قدامہ ابن جعفر، ابن رشید، ابن قتیبہ، یہ ایک ہی میدان سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے دوستو کلیم الدین احمد وزیر آغا گوپی چندرن، یہ کیا ہیں؟ تو یہ اردو کے ناقد ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ والے جو ہیں قدامہ ابن جعفر، ابن رشید اور ابن قتیبہ، یہ عربی شعریات، ٹھیک ہے، یہ عربی ناقد ہیں. تو اس اعتبار سے آپ کا اے ڈی رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا. چلیے اگلا سوال دیکھیں. ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. جی دوستو، تو برج نارائن چکبست کا نظم خاک ہند میرا جی کا نظم ہو جائے گا. جاتری اختر الایمان کا اختر الایمان کا باز احمد اور ساحر کا چکلے. برج نارائن چکبست کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے ہوئی تھی. میرا جی، ان کی پیدائش جو ہے 1912 عیسوی کو پنجاب میں اور وفات میرا جی کی 1949 عیسوی کو ممبئی میں. اختر الایمان، ان کی پیدائش 1915 عیسوی کو بجنور میں اور وفات 1996 عیسوی کو جو ہے ممبئی میں ہوئی تھی. ساحل لدھیانی کی پیدائش 1921 عیسوی کو لدھیانہ میں اور وفات 1980 عیسوی کو لدھیانہ ہی میں. چلیے جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا چوتھا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ان میں سے کون دبستان لکھنؤ کا شاعر نہیں ہے؟ کس کا تعلق دبستان لکھنؤ سے نہیں ہے؟ جی، تو دبستان لکھنؤ سے شیخ امام بخش ناسخ کا تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ معاف کیجیے گا، یہاں کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کون دبستان لکھنؤ کا شاعر ہے، تو یہ شیخ امام بخش ناسخ ہیں. فیض آباد میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. شیخ امام بخش ناسخ کی پیدائش 1772 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی تھی، لیکن ان کا انتقال جو ہے ناسخ کا لکھنؤ میں 1838 عیسوی میں ہوا تھا. اس کے علاوہ شاہ مبارک آبرو مزار جانے جانا خواجہ میرتضی، ان کا تعلق دلی سے ہے، لیکن ناسک کا تعلق دبستان لکھنؤ سے. چلیے سوال 12 دیکھیے. دلی کالج کے پہلے پرنسپل کون تھے ان میں سے؟
تو دلی کالج کے پہلے پرنسپل جو ہے مسٹر جے ایچ ٹیلر تھے، مطلب مسٹر ہنری ٹیلر تھے۔ صحیح جواب آپ کا سی آپشن ہے۔ سوال نمبر 13، تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب بتائیے۔ جی دوستو، تو تاریخی وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب آپ کا ڈی آپشن ہو جائے گا۔ دیکھیے وفات کے اعتبار سے پوچھا گیا تو وہ امداد امام اثر کا وفات 1934 ہے، 1934 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ کلیم الدین کی 1983، محمد حسن 1926، ایک سیکنڈ، پیدائش 26 ہے محمد حسن کا، وفات 2010، شمشیر رحمان فاروقی 2020۔ تو اس اعتبار سے ڈی آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ پیدائش کے بارے میں بات کریں تو اسد صاحب کی پیدائش 1849 کو پٹنہ میں، کلیم الدین 1908، محمد حسن 1926، فاروقی 1935۔ اگلا سوال، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ چلیے، عشق نامہ یہ کن کا ہے؟ تو عرفان صدیقی۔ وہ جو شاعری کا سبب ہوا، کلیم عاجز، گل نغمہ، فراق گورکھپوری اور آیات وجدانی یگانہ چنگیزی۔ صحیح جواب آپ کا پہلا ہو جائے گا۔ تو بات کر لیتے ہیں کلیم عاجز کی پیدائش و وفات کی۔ تو دوستو کلیم عاجز کی پیدائش جو ہے 1926 عیسوی کو نالندہ تلہاڑا میں، اور وفات 2015 عیسوی کو ہزاری باغ میں۔ فراق گورکھپوری 1896 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے گورکھپور میں، اور فراق گورکھپوری کی وفات جو ہے وہ ہوئی ہے 1982 عیسوی کو دہلی میں۔ عرفان صدیقی کی پیدائش 1939 عیسوی کو ہوئی ہے بدایوں میں، اور وفات 2004 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ یگانہ چنگیزی 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو یہ پیدا ہوئے تھے پٹنہ میں، اور یگانہ کا انتقال 1956 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سراسر عشق کے ہے اس میں رازاں، کیے سو عشق بازی عشق بازاں۔ کس شعر یعنی کس مثنوی سے یہ اخذ کیا گیا؟ یہ شعر جو ہے کس مثنوی سے اخذ کیا گیا؟ جی تو پھول بند 1655، ابن نشاطی کی یہ مثنوی ہے، بساطن الانس سے اخذ کیا گیا ہے، تبازات نہیں ہے۔ سوال 16، دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ ہے غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، اور دلیل دی گئی ہے اس لیے کہ انہیں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملا تھا۔ تو سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آ جائے گا دوسرا آپشن، دعویٰ درست ہے لیکن دلیل غلط ہے۔ غالب تو اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، اردو کے بہت بڑے شاعر جو ہے بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملنے کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت ساری انہوں نے شاعریاں کی۔ دیوان غالب 5 مرتبہ ان کی زندگی میں شائع ہوئی، تو اس سے ان کی مقبولیت بڑھی۔ چلیے، تو اس اعتبار سے جو ہے یہ اردو کے بڑے شاعر کہلائے، نہ کہ بہادر شاہ ظفر کے طرف سے خطاب ملنے کی وجہ سے، تو اس اعتبار سے دلیل غلط ہے۔ چلیے، بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملا تھا لیکن خطاب ملنے کی وجہ سے کہہ رہا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ چلیے جی سمجھ آ گیا، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پھر سے دعویٰ دلیل کا سوال۔ دعویٰ ہے کہ منشی پریم چند ایک عظیم افسانہ نگار ہیں، اور دلیل دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے ہندی میں بھی افسانے لکھے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا ڈی آپشن، دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل۔ ہندی میں افسانہ لکھنے کی وجہ سے یہ عظیم افسانہ نگار نہیں ہو سکتے، انہوں نے ہندی اور اردو دونوں میں افسانے لکھے ہیں، تو یہاں ہندی میں صرف کہا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب ڈی ہوگا، دعویٰ صحیح دلیل غلط۔ اگلا سوال، شاعری کے سلسلے میں مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو کس نقاد نے ضروری قرار دیا؟ جی تو 1800
1937 से 1914 वाले ने। ठीक है, सही जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल, सैयद रमानी किस नावल का किरदार है? जी, उदास नस्ल खुदा की बस्ती, इस नावल के बारे में मैंने कर दिया था ऊपर। फायर एरिया के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इलियास अहमद गद्दी का नावल है फायर एरिया, 1994 ईस्वी में शाया हुआ। ये नावल 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। फायर एरिया जो है ये 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसके मुसन्निफ़ हैं इलियास अहमद गद्दी, जिनकी पैदाइश 1934 ईस्वी को हुई है झरिया ज़िला धनबाद में, और वफ़ात 1997 ईस्वी को। तो इतनी बातें जहन में रखना, मोटा मोटी गोदान का भी जिक्र हो चुका है जी। तो सैयद रमानी जो है ये नावल फायर एरिया का ही किरदार है। सवाल नंबर 20, आज का ये हमारा आखिरी सवाल है साथियों। इनमें सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसके बाद कुछ जनरल सवालात होंगे, उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये सभी सवालात भी जो है आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगे। चलिए, तो इस सवाल का पहले मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ। इसमें आज़म जो है ये शहरियार का है, आतिशे गुल ये जिगर का है, सुखन मुख्तसर जज्बी का है, और निशात रूह असगर गुंडवी का। सही जवाब आपका तीसरा हो जाएगा। अब जिगर का बारे में बात हो चुका है ऊपर, असगर गुंडवी के बारे में बात कर लेते हैं। असगर गुंडवी, इनकी भी पैदाइश जो है 1884 ईस्वी को हुई है गोंडा में। असगर गुंडवी साहब की पैदाइश 1884 ईस्वी को 1 मार्च गोरखपुर में पैदा हुए थे असगर गुंडवी, गोंडा में पैदा नहीं हुए थे। ठीक है, और वफ़ात जो है 1936 ईस्वी को जो है इनके इलाहाबाद में हुई है। शहरियार, ये इनकी पैदाइश 1936 ईस्वी को दिल्ली में, और शहरियार साहब की वफ़ात जो है 2012 ईस्वी को अलीगढ़ में। चलिए जी, अब हम कुछ जनरल सवालों को हल कर लेते हैं। चलिए, तो पहला सवाल आपका है कि अख्तरुल ईमान का एक नज़्म है बाज़ आमद। बाज़ आमद, ये बड़े हल्के सवाल हैं, लेकिन यहाँ से यूजीसी नेट में सवाल बन जाते हैं और ये हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं कभी कभी, तो इस वजह से हमारे सवालात गलत हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि ये आपके जहन में अच्छे से सेट हो जाए। चलिए, तो बताइएगा बाज़ आमद जो है अख्तरुल ईमान के किस मजमुआ कलाम में शामिल है? जी, तो बाज़ आमद याद रखिएगा, ये उनके मजमुआ बिनते लम्हात में शामिल है। और बिनते लम्हात साथियों ये कब शाया हुआ? तो याद रखिएगा 1969 ईस्वी में। बिनते लम्हात 1969 ईस्वी में शाया हुआ है। चलिए, अगला सवाल ये है कि साहिर का एक नज़्म है चकले। तो इसके बारे में बताइए कि ये चकले जो हैं उनके किस मजमुआ में शामिल है? जी, जो चकले जो हैं ये एक पाबंद नज़्म है। चकले पाबंद नज़्म है, और ये उनके मजमुआ तलखियाँ में शामिल है। चलिए, अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। शनासा चेहरे और मुआसरे अदब के पेशे रो, ये दोनों तसानीफ़ किन की है? शनासा चेहरे और मुआसरे अदब के पेशे रो, ये किन की तसानीफ़ है? शनासा चेहरे और मुआसरे अदब के पेशे रो, मुआसरे अदब के पेशे रो। जी, तो ये दोनों तसानीफ़ जो हैं 1926 से 2010 वाले की है, यानी मोहम्मद हसन की। शनासा चेहरे और मुआसरे अदब के पेशे रो, ये दोनों तसानीफ़ मोहम्मद हसन की। चलिए, अगला बताइएगा। अंदेशाए शहर और चश्मे हैरां, अंदेशाए शहर और चश्मे हैरां, ये किन की तख्लीक़ात हैं? अंदेशाए
शहर और चश्मे हैरां, ये दोनों किताबें किनकी है? अंदेशाए शहर और चश्मे हैरां। जी दोस्तों, तो ये हैं 1929 से 1987 वाले की, इलाहाबाद से पटना वाले की। 1929 से 1987 वाले कौन हैं? तो अहमद जमाल पाशा। अंदेशाए शहर और चश्मे हैरां, ये अहमद जमाल पाशा की तसानीफ हैं साथियों। चलिए अगला सवाल, पहला वरक़ और दूसरा किनारा, पहला वरक़ और दूसरा किनारा ये किनकी तख्लीक़ात हैं? पहला वरक़ और दूसरा किनारा, दूसरा किनारा ये किनकी तसानीफ हैं? पहला वरक़ और दूसरा किनारा। जी दोस्तों, तो ये है 1922 से 2010 वाले के, यानी कि वज़ीर आगा की पहला वरक़ और दूसरा किनारा वज़ीर आगा की तसानीफ हैं। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। मीर तक़ी मीर किसकी दावत पर लखनऊ गए थे 1781 ईस्वी में? मीर तक़ी मीर किसकी दावत पर लखनऊ गए थे? मीर किसकी दावत पर लखनऊ गए थे? तो याद रखिएगा, मीर तक़ी मीर जो हैं ये आसिफ़ुद्दौला की दावत पर लखनऊ गए थे। आसिफ़ुद्दौला की दावत पर लखनऊ गए थे। चलिए जी अगला सवाल का जवाब दीजिएगा, बल्कि ये एक कौल है। किसने ज़बान का नाम उर्दू मुस्तनद करार दिया और उसके अलावा उर्दू के जितने नाम रह चुके थे और जो चले आ रहे थे, मसलन हिंदवी, ज़बान हिंदुस्तान, देलवी, लाहौरी, रेख्ता या उर्दू मुअल्ला, दक्कनी, इन सब के जगह जो है इन्होंने एक बाज़ाब्ता तौर पर उसूल तय कर दिया था और कहा कि आइंदा जो भी नाम जिन्हें भी जो है नाम इसे कहना होगा तो वो उर्दू कहेंगे। उर्दू बाज़ाब्ता तौर पर जो है कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कह दिया कि आपने अब इसे उर्दू ही कहना है। सभी अल्फाजों को, सभी नामों को जो है इन्होंने मतरूक कर दिया और कह दिया कि आपसे सिर्फ उर्दू ही कहना होगा। मुतय्यन कर दिया एक ये लफ्ज़ को, उर्दू को। जी बिल्कुल, ये कहा था शेख इमाम बख्श नासिख 1772 से 1838 वाले। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था ये। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। शाद अज़ीमाबादी को अंग्रेज़ी हुकूमत ने खान बहादुर का खिताब कब दिया था? शाद को अंग्रेज़ी हुकूमत ने खान बहादुर का खिताब कब दिया था? शाद अज़ीमाबादी को अंग्रेज़ी हुकूमत ने खान बहादुर का खिताब कब दिया था दोस्तों? जी, तो 1891 में। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। हसरत मोहानी के वालिद का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है अली नज़र, अली नज़र, दूसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन, मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। चलिए तीसरा ऑप्शन है सैयद अज़हर हसन, सैयद अज़हर हुसैन और चौथा है तफज़्ज़ुल हुसैन, तफज़्ज़ुल हुसैन। तो दोस्तों हसरत मोहानी के वालिद का नाम जो है वो था सैयद अज़हर हुसैन। चलिए अगला सवाल, गुले नगमा किसका मजमुआ कलाम है? ये तो बहुत ही सिंपल है। गुले नगमा जी फिराक गोरखपुरी।
1969 से मैंने ज्ञानपीठ का अवार्ड इस पर मिला हुआ था। चलिए आज का ये आखिरी सवाल बताइएगा, मर्सिये को किसने तशबीब से मुतारिफ कराया था जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा मर्सिये का अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किया? मर्सिये, सबसे पहले ये बताइए कि मर्सिये को किसने तशबीब से मुतारिफ कराया था? मर्सिये को तशबीब से किसने मुतारिफ कराया था? तो दोस्तों मर्सिये को तशबीब से मुतारिफ कराने वाले 1781 से 1712 वाले हैं, 1712 से 1781 वाले हैं, मैंने उल्टा कह दिया। 1712 से 1781 वाले यानी सौदा। मर्सिये को तशबीब से सौदा ने मुतारिफ कराया था जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई। और मीर ज़मीर साहब ने इसके अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं, अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।